بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے حضرت ابراہیم حضرت آدم کے کتنے دن بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے آپ حضرت آدم کے بعد 2000 سال کے اختتام پر پیدا ہوئے۔ سوال ہے ایسی وہ کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے حسد کرنا۔ سوال ہے کون سی حرام چیز پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وقت مسلمان کو سلام کرنا منع ہے؟ جواب ہے خطبے کے وقت۔ سوال ہے کس خلیفے کے زمانے میں قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ سوال ہے حدیث پاک میں وتر کو ضائع کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے جو وتر نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ سوال ہے اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ جواب ہے اسلام میں سجدہ سہو اس وقت واجب ہوتا ہے جب نماز کے دوران بھول چوک یا غلطی ہو جائے، مثلا نماز کے ارکان قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ میں کمی یا زیادتی ہو جائے، واجبات نماز میں کوئی بھول ہو جائے۔ اگر سجدہ سہو بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا جائے اور یاد آنے پر نماز کا وقت ختم نہ ہوا ہو تو درج ذیل طریقے اختیار کیے جائیں۔ نماز کے دوران ہی یاد آ جائے، اگر سلام پھیرنے کے فوراً بعد یاد آ جائے تو سجدہ سہو دوبارہ سلام پھیرنا کافی ہے۔ وقت گزر جائے یا دیر سے یاد آئے، اگر سجدہ سہو بھولنے کے بعد کافی وقت گزر گیا ہو یا نماز کا وقت ختم ہو گیا ہو تو نماز کو دوبارہ پڑھنا افضل اور احتیاط ہے۔ اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے بعد بھول جائے اور فوراً یاد آ جائے تو سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر دیر سے یاد آئے اور وقت بھی گزر چکا ہو تو نماز دہرانا بہتر ہے تاکہ نماز مکمل اور صحیح ہو جائے۔ سوال ہے آم کے ساتھ گندم کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب ہے آم کے ساتھ روٹی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ جواب ہے 30ویں پارے میں۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب ہے وہ دل ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ کس ملک کا نام ایک نبی کے نام پر رکھا گیا ہے؟ جواب ہے اسرائیل کا۔ سوال ہے عورت اگر چوڑیاں نہ پہنے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے اگر کوئی عورت چوڑی نہ پہنے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، البتہ یہ بات جو مشہور ہے کہ جو خواتین چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا حرام ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سوال ہے قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ ہے جو پوری کی پوری دعا بھی ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا بھی ہے؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ شریف۔ سوال ہے کس انسان کے پاس 80,000 خادم ہوں گے؟ جواب ہے جنتی انسان کے پاس۔ سوال ہے کیا اشراق اور چاشت کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے چاشت اور اشراق کی نماز دونوں نفل عبادات ہیں لیکن ان کے اوقات اور فضیلت میں فرق ہے۔ اشراق کی نماز وقت سورج کے مکمل طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ میں پڑھنا مستحب ہے۔ رکعت کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 4 یا 8 رکعت۔
فضیلت احادیث میں اس نماز کا بڑا اجر بیان ہوا ہے۔ اس کو پڑھنے سے حج اور عمرہ دونوں کا ثواب ملنے کی بشارت دی گئی ہے۔ چاشت کی نماز وقت سورج بلند ہونے کے بعد تقریباً اشراق کے وقت کے بعد سے لے کر زوال تک پڑھ سکتے ہیں۔ رکعت کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت۔ فضیلت یہ نماز رزق میں برکت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ کیا دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں؟ ایک نیت سے دونوں نمازیں پڑھنا۔ اگر کوئی شخص اشراق اور چاشت کی نیت سے ایک ہی وقت میں نفل نماز پڑھنا چاہے تو نفل عبادت کی لچک کے تحت یہ جائز ہے اور اس سے دونوں کا اجر مل سکتا ہے۔ بہتر طریقہ تاہم افضل یہ ہے کہ عشاء کی نماز علیحدہ پڑھیں سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد اور چاشت کی نماز زوال سے پہلے کسی مناسب وقت پر ادا کریں تاکہ دونوں نمازوں کا مکمل وقت اور فضیلت حاصل ہو۔ ایک ساتھ دونوں نمازیں پڑھنا جائز ہے اور نیت کے مطابق ثواب ملے گا، مگر بہتر یہ ہے کہ اشراق اور چاشت کو الگ الگ اوقات میں پڑھا جائے تاکہ ہر ایک کی مخصوص فضیلت حاصل ہو۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے والے انسان کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ جواب ہے والدین کا نافرمان۔ سوال ہے کس وقت جسم کے اعضاء دھونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے وضو کے وقت۔ سوال ہے مسجد قباء کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورۃ التوبہ میں۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنے فرشتوں کا ذکر ہے؟ جواب ہے 4 فرشتوں کا ذکر ہے۔ سوال ہے حضرت لوط کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت یحییٰ کہاں دفن کیے گئے ہیں؟ جواب ہے بیت المقدس میں، بعض روایات کے مطابق فلسطین میں۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے تھے؟ جواب ہے 3 دن تک رہے تھے۔ سوال ہے انسان کے جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے؟ جواب ہے زبان زیادہ جھوٹ بولتی ہے۔ سوال ہے کون سا نبی درزی کا کام کرتا تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلانے کا حکم کس نے دیا؟ جواب ہے طارق بن زیاد نے۔ سوال ہے جب عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو وہاں ان کی عمریں کیا ہوں گی؟ جواب ہے جنت میں عورتوں کی عمر 17 یا 18 سال ہوگی۔ سوال ہے کیا نیل پولش یا عرق لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ جواب ہے اسلام میں نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو اور طہارت شرط ہے۔ اگر کسی چیز کی وجہ سے وضو مکمل نہ ہو سکے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ نیل پولش اور وضو کا مسئلہ۔ نیل پولش ناخنوں پر ایک ایسی تہہ بناتی ہے جو پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ چونکہ وضو میں ہاتھوں اور ناخنوں کا دھونا ضروری ہے، اگر پانی ناخن تک نہ پہنچے تو وضو مکمل نہیں ہوگا، اسی لیے عام نیل پولش کے ساتھ وضو اور نماز درست نہیں ہوتی۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے سے برائی کے 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے صدقہ دینے سے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام برائیوں کی چابی کس برائی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جھوٹ کو۔ سوال ہے بتائیے لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب ہے کتے سے۔
سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا کب جائز ہے؟ جواب ہے حج کے دوران۔ سوال ہے، بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی ہے؟ جواب ہے شوہر کی فرمانبرداری۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب ہے عربی زبان۔ سوال ہے، جنگ میں ہونے والے حملوں کو حفاظت نبی کی خاطر اپنے ہاتھوں پر کس نے روکا؟ جواب ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا، جس سے ان کا ہاتھ بھی شل ہو گیا۔ سوال ہے، کیا میت کو قبر میں پتہ چلتا ہے اس سے ملنے کون آیا ہے؟ جواب ہے، اسلام میں اس بات پر مختلف احادیث اور اقوال موجود ہیں کہ میت کو کچھ حد تک دنیا کے حالات کا شعور ہوتا ہے، خصوصاً جب کوئی اس کی قبر پر آتا ہے یا اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تاہم اس بارے میں تمام تفصیلات میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ میت کو قبر میں شعور کا ملنا، سلام کا جواب دینا۔ بعض روایات کے مطابق جب کوئی شخص قبر پر جا کر سلام کرتا ہے تو میت اسے پہچانتی ہے اور سلام کا جواب دیتی ہے، لیکن اس کا طریقہ اور کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ قبر پر آنے والوں کی پہچان۔ علماء کا کہنا ہے کہ میت کے روحانی شعور کے بارے میں یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی میت کو اس بات کا ادراک دے کہ اس سے کون ملنے آیا ہے یا اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ امام ابن قیوم رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ میت کو آنے والے کے احوال اور اس کے عمل کی خبر دیتا ہے اور وہ اس سے خوش بھی ہو سکتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نیک اعمال والے شخص کو قبر میں اس کے اہل خانہ اور دوستوں کے حالات کی خبر دی جاتی ہے اور وہ ان کی خوشحالی سے خوش ہوتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کے لیے دعا یا قرآن پڑھنے سے اسے سکون ملتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات قابل قبول ہے کہ میت کو کسی حد تک شعور ہوتا ہے اور وہ آنے والے کو پہچان سکتی ہے، خاص طور پر جب کوئی سلام کرے یا دعا کرے۔ تاہم یہ شعور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مرضی کے تحت ہوتا ہے اور اس کی کیفیت کا مکمل علم ہمارے پاس نہیں۔